پڑھا تھا میں نے, یا 1 ہفتے سے پڑھ رہا ہوں, لیکن قرآن مقدس وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ اسے 1400 برس سے لوگ پڑھتے آ رہے ہیں, اور ہر آیت میں اس میں نرالا کیا نام, نرالی لذت ہے. جب بھی پڑھو گے عجیب طرح کی لذت تمہیں محسوس ہوگی. اور شاید میں کچھ غلط نہ کہہ گیا ہوں, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ ذکر حسین بھی اسی طرح کا موجودہ ہے. ذکر حسین بالکل اسی طرح کا موجودہ ہے, جیسا قرآن موجودہ ہے اسی طرح سے ذکر حسین موجودہ ہے. 1400 برس ہو گئے, اس میں بھی کبھی باسی پن پرانا پن نہیں محسوس ہوتا. جب بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی واقعہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. مگر میں افسوس کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز تمام برائیوں کو ختم کر دیتی ہے, اسی طرح سے اللہ کے رسول نے ایک حدیث فرمائی ہے کہ علی کی محبت تمام برائیوں کو اس طرح سے ختم کر دیتی ہے جس طرح سے لکڑی کو آگ. تو اگر ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور ذکر حسین کی محفلیں بھی سجا رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں بغض, کینہ, حسد, نفاق اس طرح کی چیزیں موجود ہیں, تو بڑے افسوس کی بات ہے. ہمیں ان ساری چیزوں کو دور کر دینا چاہیے, کیونکہ اگر ہم نفاق کے اندر جی رہے ہیں تو ذکر حسین سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا تک, کیونکہ جہاں ذکر حسین ہو ذکر علی وہاں نفاق رہ ہی نہیں سکتا, برائی رہ ہی نہیں سکتی. اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہوں تو برائی کا کوئی شائبہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم عملی طور پر حسینی ثابت کر کے دکھائیں کہ ہم حسین والے ہیں. اور بس میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا تھا. خدا ہمیں چہارتا معصوم کے صدقے میں, پنجتر پاک کے صدقے میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں توفیق بخشے اللہ کہ ہم حسینی کہلوانے کے حقدار بن سکیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والی سکینہ مر گئی زندان شام میں, وہ بابا بابا کہتی تھی. والی سکینہ مر گئے زندان شام میں, وہ بابا بابا کہتی تھی زندان شام میں, جو بابا بابا کہتی تھی زندان شام میں. والی غمزدہ ہے فضاؤں میں سوگ ہے, اکثر پرندے دیکھ کرتی ہے سکینہ, اکثر پرندے دیکھ کر کہتی ہے سکینہ, کب چھٹ کے قید شام سے جائیں گے مدینہ, کب چھٹ کے قید شام سے جائیں گے مدینہ. یا ہوگی خفا زندگی زندان شام میں, غربت کا تال موت کا سامان بن گیا,
شام میں، بالی سکینہ مر گئی زندان شام میں، سکینہ مر گئی زندان شام میں، تے کس طرح سے بھائی کو کفن کفن نہیں، کس طرح سے بھائی کو کفن کفن نہیں، کس کو سنائے حال کے اپنا وطن نہیں، کس کو سنائے حال کے اپنا وطن نہیں، لوہا گولا تھی زندگی زندان شام میں، جو بابا بابا کہتی تھی زندان شام میں، جو بابا بابا کہتی تھی زندان شام میں، سجاد بھرے رنجو لاہن دل کو تھام کر، سجاد بھرے رنجو لاہن دل کو تھام کر، تاجر بیٹھے روئے سکینہ کی قبر پر، تاجر بیٹھے روئے سکینہ کی قبر پر، جب لاش اس کے دفنے کے زندان شام میں، جو بابا بابا کہتی تھی زندان شام میں، جو بابا بابا کہتی تھی زندان شام میں، سوئی نہیں تھی رات جو کربو بلا کے بعد، سوئی نہیں تھی رات جو کربو بلا کے بعد، تا عمر جاگتی رہی شاہ شہدا کے بعد، جو جاگتی رہی شاہ شہدا کے بعد، غم کی سیاہیں چھائے تھے زندان شام میں، جو بابا بابا کہتی تھی زندان شام میں، بالی سکینہ مر گئی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں ایک پیغام اور اپنے بھائیوں اپنے عزیزوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں جب ہم سورہ حج کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہاں آنے والا جو بھی حاجی ہے وہ میرا مہمان ہے، اور یہاں کے رہنے والے کا اور یہاں پر آنے والے کا برابر حق ہے، نہ رہنے والے کا زیادہ حق ہے نہ آنے والے کا، بلکہ دونوں کا برابر حق ہے، اور یہاں ایک دوسرے کو طنز کرنے کا، کسی کو برا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور ایام حج میں حج سے پہلے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو جس طرح سے اپنے رب کے سامنے جھکے، کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ امام وہاں ایک ہی ہوتا ہے، مگر جتنے حاجی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے، سینکڑوں مسلک کے لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتے۔ اب قرآن کریم میں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پروردگار کہہ رہا کہ یہی وہ پہلا گھر ہے جو عالمین کی ہدایت کا ذریعہ ہے، برکت والا ہے۔ اب وہاں سے عالمین کی ہدایت کے لیے، برکت کے لیے یہی وہ پہلا گھر ہے۔ اب جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں ہدایت ملی کہ ایک دوسرے پر اعتراض مت کرو، جس طرح سے کوئی اپنے رب کی بات ہمیں جھک رہا ہے اسے جھکنے دو۔ بہرحال روایتیں سب طرح کی موجود ہیں، تاریخوں میں احادیث میں ہم پڑھیں گے تو ہر طرح کی روایت تمہیں ملے گی۔ اب جسے جو روایت مزے نہیں لگی وہ اس کے تابع ہو گیا۔ بہرحال عشق رسول میں سب برابر ہے۔ اگر کوئی ہاتھ سینے پر باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی عشق رسول میں ڈوب کے پڑھ رہا ہے، اس کی بھی طلب یہ ہوئی کہ میں رسول کے قریب ہو سکوں، رسول کو راضی کر سکوں۔ اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے اس کی بھی تمنا یہ ہے کہ میں رسول کو راضی کر سکوں، کیونکہ روایت اس تک بھی پہنچی ہے۔ تو ہمیں کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ اپنے رب کے سامنے جس طرح سے کوئی جھک رہا ہے، اب اس کا معبود کا معاملہ ہے، وہ خدا خود فیصلہ کرے گا۔ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے یہاں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ہمارے یہ فرقے جو بنا دیے گئے، دیواریں بنا دی گئی، کچھ علاقے ایسے ہیں کہ اگر دیوبندی وہاں پہنچ گیا تو مسجدوں کو دھلوا رہے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں مسجدوں کے سامنے کہ یہاں نو انٹری ہے، کہ 24 نمبر ہی لگے رکھا ہے۔ کیا اسلام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ مذاق ہے اسلام کا وہ کہ اگر انہیں سے میں سوال کروں کہ جب تم حج کرنے جاتے ہو تو خانے کعبے کو کتنی بار دھلوایا تم نے؟ اگر تمہاری
تمہاری نمازیں نہیں ہو سکتی بغیر انہیں مسجد کو دھلوائے تو تمہارا حج کا کیا ہوگا؟ بڑا افسوس کا مقام ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنے بھی کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کہنے والا ہے، بہرحال وہ ہمارا بھائی ہے. قرآن کریم کا فیصلہ ہے انما المؤمنون اخوہ، ہر مومن کا بھائی ہے. تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہمیں ایک دوسرے کو تکلیف دیں، طنز کریں. بہرحال جسے جو اچھا لگ رہا ہے وہ ہے کلمہ پڑھ، اگر اس نے پڑھا تو وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا آتی ہے، چاہے وہ کسی فرقے کا ہو، چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو. بہرحال ہمیں اسے بھائی سمجھ لینا چاہیے. یہی ہمارا اسلام کا جو سب سے پہلا جو اخلاق کا معاملہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. ہمارے مومنین کے اتحاد کے لیے بلند تر صلوات. شام کو قیدی بن کے چلی ہے، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نواسی. شام کو قیدی بن کے چلی ہے، صبر کی ملکہ زہر کی جائے. شام کو قیدی بن کے چلی ہے، ایک وہی ہے کوئی تو آئے، شان پکڑ کر پاس بٹھائے. کوئی تو آئے شان پکڑ کر پاس بٹھائے. سواری ہماری شان کو قیدی بن کے چلی ہے، پیاری نبی کی پیاری نواسی. شان کو قیدی بن کے چلی ہے، بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے سات وطن سے آئی تھی لے کر. بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے سات وطن سے آئی تھی لے کر. ہائے مقدر ہائے امی کی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نوازی. شام کو قیدی بیٹوں کا سربار بھائی بگڑ کے جس نے کیے تھے شکر کے سجدے. بیٹوں کا صدقہ بھائی کر کے جس نے کیے تھے شکر کے سجدے. چھوڑ کے تنہا لاش کو اس کی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نوازی. شام کو قیدی بن کے چلی ہے، جن کی گلی سے نکلے نہ باہر بننے آئے ان کو ستم گا. جن کی گلی سے نکلے نہ باہر بننے لائے ان کو ستم گر. آئے قربا بنت علی کی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، قیدی جس نے چھڑائے آج وہ بے بے سر کو جھکائے. نہیں قیدی جس نے چھڑائے آج وہ بے بے سر کو جھکائے. ایک لاٹھی بن کے سواری شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نوازی. شام کو قیدی بن کے چلی ہے، سوچو منظر سرور ریحان پائے ہو جس کا وارث قرآن. سوچو منظر سرور ریحان پائے ہو جس کا وارث قرآن. کیسے اردو
आज़ादारान हुसैन, आज जबकि 12 मुहर्रम यानी 1 अशरा पूरा हो गया है, फिर वही वक्त आ जाता है कि हम अपना बैठ के तज़किया करें, अपना आप में झांकें कि हमारे अंदर कितना बदलाव आया है इस अशरे से। अगर हम पिछले साल की तरह जिससे थे और वैसे ही आज भी खुद को पा रहे हैं, तो फिर हमारी ही कमी है। यहाँ पर बैठने वाले जाकिर तबनुआ खान जो अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। हम अब उस बात को यहाँ से लेकर नहीं उठ रहे हैं जो मैं उठनी चाहिए, और हम आपसी इख्तलाफात और आपसी जो ज़ाती एक दूसरे से हमारे इख्तलाफात होते हैं, उनको ज़ाहिर तवज्जो देते हुए सिर्फ यहाँ से एक जो लुत्फ है, ये कहिए कि रूहानी लुत्फ नहीं, उसी को बस लेते हैं और चले जाते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ से उठने के बाद हमारे अंदर कुछ तो बदलाव आए। अभी जैसा कि मास्टर जिक्रिया साहब कह रहे थे कुरान के बारे में, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम अपने बच्चों को कुरान शरीफ की तिलावत के लिए रोज ताकीद कर रहे हैं या नहीं। जो हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं और आज भी कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानते, तो पेश इमाम मस्जिद में हैं, इमाम जुमा, आप उनके पास जाइए, उनसे पढ़िए या घर में किसी से भी पढ़िए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आप और अलग अलग जगह पर देख सकते हैं कि 70, 80 साल के भी जो बुजुर्ग हैं, वो आज कुरान शरीफ की तालीम हासिल करने के लिए मदरसों तक जा रहे हैं। तो फिर हम क्यों पीछे हैं? तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ना हो, मैं पीछे भी एक बार आपके सामने कहा था कि हम जब समाज में बाहर निकलें, इस गांव से बाहर जाएं या दूसरी मुख्तलिफ शहरों में जाएं, कहीं भी जाएं, और वहां जाने के बाद अगर हमारे अंदर कुछ अलग लोगों को नहीं दिख रहा है, जैसे वो हैं वैसे हम हैं, तो फिर इसका मतलब हमने कुछ हासिल नहीं किया। हमारे अंदर नमाजों की, इबादत की, तमाम इबादत की, और ख़ास तौर से जो हमारे अंदर एक जो नमाज शब होती है, उसका एक पूरा हमें एहतमाम रखना चाहिए, हमें पढ़नी चाहिए वो, क्योंकि हम अपनी नमाज शब का जिक्र हमारी मजलिसों में होता रहता है कि जितने भी हमारे अइम्मत ताहिरीन, जितने मासूमीन हैं, उन्होंने साफ ताकीद की है। यहाँ तक कि मौला हुसैन ने जब जाते हुए बीबी ज़ैनब से कहा है, तो वो भी नमाज शब में नाम लेके दुआ करने के लिए कहा है या नमाज शब में याद रखने के लिए कहा है। तो हमें इन नमाजों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। एक बहुत छोटा सा ये मौजू है जो मैंने सुना था और उसे लिखा, आपके सामने इसे मैं पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और शुरुआत में एक बार मैं यही कहूँगा कि आप सूरह फातिहा पढ़िएगा और अपने तमाम जो मोमिन मोमिनात इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए और मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। बिलखुसूस जो हमें ये आज़ादी का तोहफा देकर गए हैं, उनके लिए दुआ कीजिएगा। हमारी इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। रब्बल हुसैन बहक के हुसैन, जितने भी हाथ जिक्र शब्बीर में मांगने के लिए आए हैं, इस इज्जत वाले जिक्र से कोई भी हाथ खाली न जाए। अल्लाह बानियाने मजलिस, हाजिराने मजलिस और ज़ाकिराने मजलिस के रिज़्क़ के विलायत में इजाफा फरमाए। बहुत बड़ी दुआ, दिल से आमीन कहिएगा। अल्लाह उस वक्त तक किसी अली वलीउल्लाह कहने वाले की मौत न आए जब तक कब्र हुसैन की ज़ियारत न हो जाए। हमारी हुज्जत के ज़बूर में ताज़ील फरमा और हमें हुज्जत की नुसरत करने की तौफीक अता फरमा। दुआ की कबूलियत के लिए सारे हज़रात मिलकर बुलंद कर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज भी गुफ्तगू होगी सरकार इमरान की ज़ात गिरामी पर, और ये गुफ्तगू इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि आप सभी देखते हैं कि जो शुरुआत जिसने मौला अली की विलायत पे जिसका यकीन नहीं है, उसने जो सबसे पहला मुद्दा बनाया हुआ है वो
सरकार इमरान, जिन्हें अबू तालिब भी कहा जाता है कुनियत के लिहाज से, उनकी माज़अल्लाह इस बात पर कि आप ईमान नहीं लाए थे, इसको शुरुआत में वो रख देते हैं। तो खास तौर से जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको माशाल्लाह पता है, बहुत अच्छा पता है, लेकिन वो इसका जवाब दें और कैसे दें उसके बारे में थोड़ा सा है कि ये लफ्ज छुपा दिया गया कि कुनियत की वजह से बादशाह को मशहूर किया गया। ज्यादा शोहरत के साथ जो नाम लिया जाने लगा वो अबू तालिब है, जबकि अबू तालिब नाम नहीं कुनियत है। तालिब का बाप असल नाम इमरान था। इमरान नाम इसलिए छुपाया गया कि अगर बच्चों के जहन में इमरान नाम आ गया तो ये सवाल करेंगे कि ये आले इमरान कौन है। कुरान में जो सूरा आले इमरान है, इसकी वजह से आले इमरान को छुपाने के लिए लफ्ज इमरान छुपा दिया गया। ये कह दिया गया कि हजरत अली के वालिद हजरत इमरान माज़अल्लाह इस्लाम में नहीं थे। आज बात फजाइल हजरत इमरान पर हो रही है। हजरत इमरान के बारे में मशहूर कर दिया गया कि इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। पहली बात तो ये कि मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ना जरूरी है, इस्लाम के लिए शर्त नहीं कि वो कलमा पढ़े। अब जो भी ये कह रहा है कि उसके सिर पर कुरान रख के पूछते हैं कि इस्लाम की दावत सबसे पहले किसके घर में हुई थी? इस्लाम की पहली दावत हुई थी हजरत इमरान के घर में। अगला सवाल पूछते हैं कि हजरत इमरान का घर कहाँ था? जवाब मिलेगा मक्का में। काबा कहाँ था? मक्का में। जब काबा मक्का में था तो दावत अबू तालिब के घर में क्यों हुई? खुदा नबी से कह सकता था कि जिसे मेरा कलमा नहीं पढ़ना, हमें क्या जरूरत की पहली दावत उसके घर में करें? मेरा घर मक्का में है, 2 नबियों से बनवाया हुआ है। लोग उसे बैतुल्लाह कहते हैं। ये बात मेरे घर में होनी चाहिए, ये बात इमरान के घर में नहीं होनी चाहिए। जब उलेमाओं से इसकी वजह पूछनी चाहिए तो जवाब मिला कि ये दावत, ये मीटिंग काबा में इसलिए नहीं हो सकती थी कि उस वक्त खानाए काबा में बहुत बुत पड़े हुए थे। खानाए काबा में बुत पड़े हुए थे, इसका मतलब तू अंदर से मान गया कि रहमान के घर में बुत थे और इमरान के घर में बुत नहीं थे। इस्लाम की पहली दावत हुई हजरत अबू तालिब के घर में। अरब के 40 काफिर आ गए। खुदा ने कहा मेरे हबीब अपने करीबियों को दावत ईमान दे। पहले दिन लंगर खाना हजरत अबू तालिब की तरफ से था। अरब में जिस वक्त किसी का चूल्हा भी नहीं जलता था, सैयदों का डेरा उस वक्त भी चलता था। इस वक्त तक कोई मुसलमान नहीं था। अरब में जिस वक्त किसी का चूल्हा भी नहीं जलता था, सैयदों का डेरा उस वक्त भी चलता था। इस वक्त तक कोई भी मुसलमान नहीं था। तमाम मौलवीन ने ये लिखा है कि इस इस्लामी दावत के बारे में कि जब पहले दिन दावत पूरी हुई, 40 कुफ्फार सामने थे। हजरत रिसालत महाराज तकरीर के लिए उठे। उस दौर में 2 बड़े जाहिल थे जिनके एक के कहने पर 70 कबीले थे। एक अबू लहब था, एक अबू जहल था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, दोनों जाहिलों ने सबको उठने के लिए कह दिया और सब चले गए। दूसरे दिन फिर दावत का एहतमाम हुआ, फिर खाना बना, फिर दस्तरखान लगा, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर के लिए उठने लगे। फिर उन दोनों ने बंदों को उठा दिया। जुमले पर ध्यान दीजिएगा, पुराने काफिर जान लेते थे कि नबी क्या कहने वाले हैं और क्या लिखने वाले हैं। और 3 दिन जब दावत हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा, हजरत अबू तालिब से कहा कि इतनी मेहनत कर रहे हैं चचा, बात तो कोई सुनता नहीं। हजरत अबू तालिब ने कहा आज कोई नहीं जाएगा। चौथे दिन फिर सब इकट्ठा हुए। आज हजरत इमरान वहां जाकर खड़े हो गए जहां अबू लहब और अबू जहल बैठे थे। दोनों के दरमियान आके अली का बाप खड़ा हो गया। जब दावत का एहतमाम हो चुका तो रसूल अकरम खड़े होने लगे। इन दोनों सरदारों ने एक दूसरे को देखा और हजरत इमरान को इन दोनों ने देखा। इन दोनों को देखा हजरत इमरान ने और एक हाथ रखा अबू जहल के कंधे पे, एक हाथ रखा अबू लहब के कंधे पे। दोनों टूटते हुए सरदारों को पूरी ताकत
سید بھی کہہ دیا، مولا بھی کہہ دیا۔ اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا۔ اللہ نے اس قرضے کو حضرت عمران کے بیٹے علی کو 1.25 لاکھ حاجیوں میں نبی کی زبان سے مولا کہلاؤں گا اور نبی تقریر کے لیے اٹھے اور کہا او انسانوں کہو اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ جو آج یہ گواہی دے گا اور وعدہ کرے گا، پھر میں بھی وعدہ کرتا ہوں، پھر میں میرے بعد وہ خلیفہ ہوگا، میرا وصی ہوگا اور میرا وارث ہوگا۔ 40 کے 40 کافر خاموش تھے۔ پیچھے سے علی اٹھے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کو پڑھنے والے کروڑوں مسلمانوں سے سوال ہے، یہ نبی کا نام محمد کس نے رکھا؟ اس سے پہلے یہ نام ہے ہی نہیں، نام رکھا ہے ابو طالب نے۔ آج کے معاشرے سے جب کوئی مسلمان ہونے کو مولوی کے پاس آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ غسل کرو، کلمہ پڑھو اور اب نام بدل دو۔ جو تیرا نام تیرے مذہب پہ تھا اسے مذہب اسلام پہ لا۔ اب اس مولوی سے پوچھو جب اس نے مذہب ہی بدل دیا تو نام بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ نام اس لیے بدل رہے ہیں کہ نبی کی شریعت میں کافی ماں باپ کا نام جائز نہیں ہوتا۔ پھر مولوی صاحب قوم کو گمراہ پہ نہ رکھے، ہمارے نبی کا بھی نام تو حضرت عمران میں رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ مدثر رسول اللہ، لا الہ الا اللہ یاسین رسول اللہ، یہ کہہ کے کیوں نہیں کلمہ پڑھواتے؟ یہ نام بھی تو نبی کے ہیں، لیکن نام محمد جب تک نہ پڑھو نہ کلمہ مکمل، نہ ایمان مکمل، نہ اسلام مکمل، نہ عقیدہ مکمل۔ اور یا ابو طالب کے رکھے نام کا کلمہ پڑھ کر نوکر ہو جا یا ابو طالب کو چھوڑ کے کافر ہو جا۔ یہ لکھا ہے شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں کہ جب ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا تو بارش نہیں ہو رہی تھی، تمام قبیلے اکٹھے ہو کر آ گئے اور کہا کہ ہر ایک قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے آئے۔ عرب میں یہ جہالت تھی کہ یہ ایک خدا کی پوجا نہیں کرتے تھے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا خدا تھا۔ جو امیر تھے ان کا خدا بھی امیر ہوتا تھا، جو غریب تھے ان کا خدا بھی غریب ہوتا تھا۔ یہ عرب کی عبادت کا معیار تھا۔ جب سب اپنے بت لے کے مکہ کے باہر میدان میں آ جاتے ہیں، سب اپنے اپنے بت کے وسیلے سے بارش مانگتے ہیں، جس کے بت کی وجہ سے بارش ہو گئی اسے ملک کی بت مان لیں گے۔ سارے قبیلے ایک دوسرے کے گھروں میں گئے، ہاں جی اپنا بت لے آئیے گا، مکہ کے باہر جمع ہونا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ بنی ہاشم کا بت کوئی نہیں ہے، بنی ہاشم نے بتایا ہی نہیں ہے کس کی پوجا کرتے ہیں، آج پتا چلے گا کہ یہ کس کی پوجا کرتے ہیں۔ آج یا تو یہ باہر لے کے آئیں گے، آج یا یہ بتائیں گے کہ ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے۔ سب اکٹھے ہو کر پہنچے حضرت عمران کے صحن میں۔ سب نے کہا عمران کل سب اپنے بتوں کو لے کر آ رہے ہیں، تم بھی اپنا بت لاؤ گے نا؟ حضرت عمران نے کہا ہاں کل لے آؤں گا۔ ان کی ہاں نے سب کے ذہن میں یہ بات تو ڈال دی کہ بنی ہاشم بھی کسی کی پوجا کرتے ہیں۔ اگلے دن سب نے اپنے اپنے بت میدان میں رکھ لیے، سب کی نظریں بنی ہاشم کے محلے پر تھی کہ کون سا بت نکلے گا۔ حضرت عمران کے صحن کا دروازہ کھلا، آپ کا قدم بازار میں آیا، لوگوں نے پہاڑیوں پہ چڑھ کے حضرت عمران کو دیکھنا شروع کیا۔ حضرت عمران کے کاندھے پر ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کے دونوں ہاتھ حضرت عمران میں پکڑے ہوئے تھے، جسے تاریخ میں محمد کے نام سے لکھا ہے۔ اور حضرت عمران مکہ کی اتنی اونچی چوٹی پر چڑھ گئے کہ مکہ کی سب عورتیں اپنے گھروں سے اپنے صحن میں بیٹھ کے آپ کو دیکھ سکتی تھی۔ اور حضرت عمران نے مکہ کی اس اونچی چوٹی پر جا کے حضرت کی زیادت میں آپ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پکڑ کے وہ آسمان کی طرف کر کے کہا میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ بارش نازل کر۔ اور آسمان سے بدلی اٹھی، مکہ کی گلیوں میں بارش شروع ہو گئی۔ ادھر مکہ کی گلیوں میں بارش شروع ہوئی، ادھر اللہ کی طرف سے آواز آئی محمد قرضہ ہو گیا۔ آج جیسے ابو طالب نے تیری نبوت کا اعلان کیا ہے، کل ویسے ہی تجھے اس کے بیٹے علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہوگا۔ نبی پر احسان کرتی رہی، ایک علی کا باپ اور ایک سیدہ کی ماں خدیجہ۔ دکھ ہمیں اس بات پہ ہے
کہ نہ آج کسی مرکز میں حضرت ابو طالب کی بات ہوتی ہے اور نہ جناب خدیجہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تمام مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کیا یہ دونوں ہستیاں معزز نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے اسلام پہ احسان نہیں کیا؟ بغض کا یہ عالم ہے کہ منبر سے کافر تک کہہ دیا گیا ہے۔ ہاں عزیزو، اب جب 12 محرم ہو چکی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اسی گھرانے پر کیا ظلم ہوئے کربلا میں، اور کیا کیا ظلم کی ایسے ظلم ہوئے کہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتے۔ چہروں پہ کربلا لکھی ہے، زمینوں پر یا حسین لکھا ہے، کلیجوں پہ یا علی اکبر لکھا ہے، حلقون پر علی اصغر لکھا ہے اور بازوؤں پر عباس لکھا ہے۔ سفر ہے، سفر کی ہی شروعات ہے 10 محرم کے بعد، بس سفر ہے۔ خدا کسی غم میں نہ بلائے سوائے مظلوم حسین کے غم کے۔ اتنے دکھے دل ہیں کربلا والوں کے کہ مادر حسین کا دل اس طرح دکھا ہوا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی فرصت دینے والا ہو رومال لے کے پہنچ جاتی ہے۔ آج چچا اور بھتیجی کی مصیبتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ خوش ہزار ہے، یہاں تمام عورتیں آتی ہیں، کہتی ہیں، دعا مانگتی ہیں، اللہ مجھے سکینہ کا واسطہ ہمیں اولاد دے دے، سکینہ کا واسطہ ہمیں دولت دے دے۔ جس کی جو ضرورت ہے وہ مانگتا ہے، آیا اور بولا سکینہ کا واسطہ، سکینہ کا واسطہ، ہائے ہائے سکینہ کا واسطہ، اے اولاد سکینہ، ہم پہ سکینہ کا واسطہ دیا اور ادھر سے لے اولاد لے جا، گھر لے جا، دولت لے جا، ابھی جا نہ اے محرم کروں میں اور ماتم، ابھی اے حسین کے غم میرا دل بھرا نہیں ہے۔ ایک ذاکر نے بیان کیا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اس سے مزید پڑھ رہے ہیں اور حضرت وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ذاکر واقعہ پورا پڑھا کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنے ننھے سے بچے کو لے کر پہنچی، بچے نے پوچھا اے اماں کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہا عباس کے یہاں چلنا ہے۔ اے لال، بچے نے کہا اماں یہ کون ہے؟ اماں نے کہا وہ بہت بہادر ہے، سخی ہے، اس کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ان کے بابا کا کیا نام ہے اماں؟ ان کے بابا کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ اماں وہ کہاں ہے؟ بیٹے وہ نجف میں آرام کر رہے ہیں۔ بیٹا میں خالی ہاتھ تھی لیکن جب پلٹی تھی تو تجھے ساتھ لے کر آئی تھی عباس کے یہاں سے۔ ماں بیٹے کی گفتگو ہوتے ہوتے عباس کا دم آ گیا۔ ماں اپنے بچے کو لے کے عباس کے روزے پر آئی اور زنی کو پکڑ کے کہا عباس آ گئی اپنے بیٹے کو لے کر، آ گئی اپنے بیٹے کو لے کر۔ ماں سے بچہ نپٹ گیا، ماں گشخا کے نیچے گر گئی۔ عجیب منظر تھا کہ ماں بچے سے رخصت ہو گئی۔ اب میں سوال کرتا ہوں اس بچے کے دل میں کیا گزری ہوگی؟ بچے نے روزے کی زنی کو پکڑا اور کہا مولا عباس میری ماں رستے بھر تمہارے فضائل سناتی آئی، مجھے بھی میری ماں کو زندہ کر کے واپس کرو۔ روتا رہا، بلکتا رہا، لوگ اکٹھے ہوئے، بچے کا حال دیکھا اور کہا کہ اس کی ماں کو دفنا دو۔ بچے نے ان لوگوں سے کہا میرا کچھ دیر انتظار کرو، میں کہیں جا رہا ہوں، جب میں پلٹ کے آؤں تو دفنا دینا۔ یہ کہہ کے حرم عباس سے نکلا، ایک سمت کو دوڑا، کچھ دور بھی گیا تھا، دیکھا سامنے سے ایک سوار آ رہا ہے۔ سوار بچے کے پاس رکا، بچے کے ہاتھ جوڑ کر کہا اے سوار، بچے نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے سوار میرا راستہ چھوڑ دے، میری دنیا لٹ گئی، مجھے جانے دے، میری ماں مر گئی۔ سوار نے کہا کہاں جاتا ہے؟ بچے نے کہا میری ماں مجھے عباس کے یہاں لائی تھی اور وہ گزر گئی، میں نے عباس سے بہت کہا کہ میری ماں کو واپس کر دو، زندہ نہیں کیا۔ سوار نے کہا پھر تو کہاں جا رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ میں نجف جا رہا ہوں۔ بچے نے کہا کہ عباس کے بابا سے شکایت کروں گا، آپ کے بیٹے نے میری ماں کو زندہ نہ کیا۔ اتنا سننا تھا، سوار تڑپ گیا اور بولا واپس چلا جا، تیری ماں زندہ ہو گئی، یاد رکھنا کبھی میری شکایت میرے بابا سے نہ کرنا، اس لیے کہ میں پہلے سے ہی شرمندہ ہوں۔ آئے سکینہ، حسین کی بیٹی، پتا کا ذکر ہوا، آپ بھتیجی کا ذکر ہوا۔ ایک روایت پڑھتا
सब